على آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النمل کی آیات ہیں، سورۃ النمل جو ہے یہ بھی ان سورتوں میں ہے جو سور مکیہ کہلاتی ہیں، اور جمہور مفسرین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ جو اللہ کے قرآن کی صورتیں یا آیات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اترے ہیں وہ سب مکی ہیں، چاہے وہ کسی جگہ بھی اترے. اسی طرح جو قرآن کی صورتیں اور آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی، یعنی جب حضور پاک نے ہجرت فرما لی، تو وہ جو آیات ہیں یا صورتیں ہیں وہ سب مدنیہ کہلاتی ہیں، چاہے کہاں اتریں، کیونکہ حضور کی زندگی مبارک جو ہے وہ دو حصوں میں ہے، مکی اور مدنی. مکی حیات وہ ہے جو ہجرت سے پہلے ہے، اور مدنی حیات مبارک وہ ہے جو ہجرت کے بعد. اب حالانکہ آپ دیکھیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت اکمال اتمام ارضاء جو ہے یہ عرفات میں اتری ہے، اور عرفات تو مکے میں ہے، لیکن اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آیا مدنیہ ہے چونکہ ہجرت کے بعد اتری. اسی طرح سورۃ والمرسلات ہے، وہ منی میں اتری ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ مدنی صورتوں میں ہے چونکہ ہجرت کے بعد اتری. اسی طرح بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جو راستے میں اتری ہیں. اسی طرح بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جو قصہ حدیبیہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہیں، وہ سب مدنیہ کہلاتی ہیں کیونکہ ہجرت کے بعد ہیں. اب اصل بات یہ سمجھیں کہ اب تو اللہ نے قرآن میں رحمت فرما دی، علماء نے آسانیاں کر دی کہ ہر صورت کے ساتھ لکھ دیا کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، واضح ہو گئی بات. لیکن صحابہ کے زمانے میں اور ابتدائی زمانے میں صورتوں کے ساتھ یہ نہیں لکھا جاتا تھا کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، لکھا ہوا نہیں ہوتا. تو اب ان کو کیسے معلوم ہو کہ یہ صورتیں مکی ہیں، ہجرت سے قبل اتری ہیں یا ہجرت کے بعد اتری؟ تو اس کے لیے پھر علماء یہ دیکھتے تھے کہ اگر صورتوں کے اندر توحید کا مسئلہ ہے، نبوت و رسالت کا مسئلہ ہے، قیامت کا مسئلہ ہے، مشرکین کا رد ہے، تو یہ بھئی مکی صورتیں ہیں. اور جن صورتوں میں احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حدود ہے، قصاص ہے، یہ مدنی صورتیں ہیں.
چونکہ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت مبارک کے بعد مکی زندگی میں صرف عقیدہ بیان فرمایا ہے. تمام احکام کا نزول جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے. یعنی نماز معراج کی رات فرض ہو گئی لیکن تنفیذ مدینہ منورہ میں ہوئی. زکوٰۃ کی تنفیذ مدینہ منورہ میں ہوئی. صیام رمضان کی تنفیذ مدینہ منورہ میں ہوئی. تراویح کا پڑھنا مدینہ منورہ میں ہوا. اسی طرح حدود ہیں، قطع ید ہے، چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کے لیے درے مارنا یا سنسار کرنا، سب مدینے کے احکام ہیں. تو بہرحال سورۃ النمل جو ہے یہ ان سورتوں میں ہے جو مکی سورت ہے. اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے سورۃ الشعراء. سورۃ الشعراء جو ہے یاد رکھیں کہ اس کو کہتے ہیں علماء ربط ما بین السورتین، کہ دو سورتوں کا آپس میں ربط کیا ہے، اتصال کیا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اچھا، یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ربط کا مسئلہ کوئی نہیں تھا. تابعین کے زمانے میں بھی یہ مسائل نہیں تھے، کیونکہ ان لوگوں نے قرآن پڑھا تھا براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان لوگوں نے قرآن پڑھا صحابہ سے جنہوں نے حضور سے پڑھا تھا. تو ان کے دور میں تو اس سے اشکالات ہی نہیں تھے. یہ تو جیسے جیسے ہمارا وقت اور زمانہ حضور سے دور ہوتا گیا اور دنیا میں فتنے پیدا ہوتے گئے، دنیا میں بڑے فرقے پیدا ہوتے گئے، مستشرقین پیدا ہوئے، اعداء دین پیدا ہوئے، اعداء اسلام پیدا ہوئے، جنہوں نے اللہ کے قرآن پہ اعتراض کیے. جیسے ابھی بھی لوگوں نے ایک نیا قرآن شائع کیا ہے جس کا نام الفرقان ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس قرآن کی آیات کو حذف کیا ہے. اسی طرح ہر دور میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کے قرآن کی آیات کو بدلا جائے، اللہ کے قرآن کی آیات میں تحریف کی جائے، اللہ کے قرآن کے معانی میں تحریف کی جائے. لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. اللہ کے قرآن میں کوئی ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی ایک اعراب کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. قرآن محفوظ ہے اور غیر محرف غیر مبدل، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہے نہ تحریف ہے، نہ ایک حرف زیادہ ہے نہ ایک حرف کم ہے. اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے اور وہ دفتین میں بھی محفوظ ہے، اور اللہ نے حضور کی امت کے سینوں میں بھی قرآن کو محفوظ فرما دیا ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ بھی کھڑے ہو کے سارا قرآن پڑھ لیتا ہے، حالانکہ اس کی زبان بھی نہیں ہے، وہ عجمی ہے، وہ عربی نہیں جانتا لیکن قرآن یاد کر لیتا ہے. تو دراصل یہ معجزہ قرآن ہے اور قرآن کی حفاظت کا اللہ کی جانب سے انتظام ہے. اچھا، بہت عرصے تک یعنی روافض نے یہ شور کیا، شیعہ حضرات نے، کہ بھئی قرآن جو ہے نا مصحف فاطمہ جو ہے وہ الگ ہے، مصحف علی رضی اللہ عنہم جو ہے وہ الگ ہے. اسی لیے ان کا اب بھی یہ عقیدہ ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ غار میں ہے، امام غار میں لے کے بیٹھا ہے اور وہ پتہ نہیں کب آئے گا. قرآن اللہ نے پتہ نہیں غار میں چھپانے کے لیے بھیجا تھا یا لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. اچھا، امام ہے کہ ہدایت والی چیز کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے. تو بہرحال ہم نے تو ان سے بارہا کہا ہے کہ بھی آؤ ہم سلو کر لیتے ہیں، آپ اور ہم اتفاق کر لیتے ہیں کہ جب تک تمہارا قرآن نہیں آتا اس کو مان لو، جب تمہارا قرآن آئے گا ہم مان لیں. کوئی جھگڑا نہیں. لڑائی کیوں کرتے ہو؟ لڑائی فساد تو جاہل کرتا ہے نا، علم والے کو لڑائی تو نہیں کرنی چاہیے. آؤ فیصلہ کر لیتے ہیں. کوئی جب تک تمہارا قرآن نہیں آتا، غار سے نہیں نکلتا، تم ہمارے قرآن پہ عمل کرو، اور جب قرآن تمہارا غار سے آ گیا ہمارا وعدہ ہے کہ ہم لکھ دیتے ہیں آپ کو، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. تو اب اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے قرآن کی حقانیت کو اس طرح واضح کیا ہے کہ یمن کے ملک میں صنعاء میں قرآن پاک کا وہ نسخہ ملا ہے جو سیدنا علی کے قلم سے لکھا ہوا ہے، یعنی مصحف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ سیدنا علی خود کاتب تھے، جیسے سیدنا معاویہ کاتب تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں جو کتابت کرتے تھے.
تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصحف اپنی قلم سے لکھا تھا وہ اصلی قرآن جو ہے وہ ملا، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے لاکھوں ڈالر اس پہ خرچ کیے اور باہر کی کمپنیوں کو ٹھیکہ دے کے اس کے قرآن کے اوراق جو کہ بہت بوسیدہ ہو گئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اس پہ لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں کہ اس کو جوڑا گیا ہے کیمیکل سے کہ وہ کاغذ پھٹ نہ جائیں اور کاغذ صحیح رہیں، محفوظ رہیں، مضبوط رہیں۔ تو وہ قرآن اس وقت صنعاء میں موجود ہے اور ایک دو نہیں لاکھوں بندوں نے جا کے دیکھا ہے، زیارت کی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ مصحف عثمان اور اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ بھئی اللہ کا قرآن سچا ہے؟ اب تو حضرت علی کی قلم سے لکھا ہوا موجود ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ضد میں آدمی کہتا رہے کہ میں نہیں مانتا، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر آدمی ہدایت پہ ہو تو اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ابھی حضرت علی کی قلم ہے۔ اچھا، باقاعدہ تحقیق ہوئی کہ بھئی یہ کاغذ کیا واقعی اتنا پرانا ہے اور اس پہ جو لکھائی استعمال کی گئی وہ واقعی اس دور سے تعلق رکھتی ہے، ثابت ہو گیا بالکل ٹھیک ہے اور علی کا لکھا ہوا۔ کیونکہ آج کل تو بڑی علمی وسائل ہیں نا، آدمی فوراً معلومات کر لیتے ہیں کہ اس دور میں کون سا رسم الخط تھا، کس رسم الخط میں حضور پاک نے بادشاہوں کو خط لکھے۔ آپ نے روم کو خط بھیجا، آپ نے کسریٰ کو خط بھیجا، آپ نے بہت سارے رؤساء و ملوک کو خط بھیجے، تو وہ خط جو ہیں الحمدللہ محفوظ ہیں اور ان کا لکھنے والے کا بھی پتہ ہے کس کاتب نے لکھا تھا۔ تو جب وہ کتابت مل جائے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سورت مبارک جو ہے یہ مکی ہے۔ اب علماء نے بہت بعد میں آ کر مخالفین قرآن کو جواب دینے کے لیے، چونکہ مخالفین جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی سورت آپس میں تو ملتی نہیں، اللہ کا کلام کیسے ہے، اس کا آپس میں ربط کیا ہے؟ تو اب علماء نے اس پہ ماشاءاللہ کچھ نے تو یہ کیا کہ جب تفسیر لکھی تو اس میں ربط بھی بیان کرتے چلے گئے، اور بعض علماء نے یہ کیا کہ مستقل کتاب لکھ دی، جیسے تفسیر نظم الدرر فی ربط الآیات والصور علامہ بقائی رحمت اللہ علیہ نے لکھ دی اور تباہ ہو گئی اور الحمدللہ دنیا میں موجود ہے۔ تو انہوں نے کوشش کر کے بیان کیا کہ نہیں، قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو تم قصے کہانی سمجھ کے نہ پڑھو، اس کو تم اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھو گے، اس کو ہدایت سمجھ کے پڑھو گے، اس کو تم بشرا سمجھ کے پڑھو گے، اس کو تم ذکرہ سمجھ کے پڑھو گے، اس کو تم موعظہ سمجھ کے پڑھو گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اگر تم کس سے کہانی پڑھو تو پھر تو سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ اس لیے انہوں نے ربط بیان کیا۔ اب دیکھیں کہ سورۃ الشعراء میں ہم نے کیا پڑھا تھا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ پہ قرآن اتارا ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، رب العالمین کا اتارا ہوا، اس کو لے کے آنے والا فرشتہ روح الامین ہے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور اس کو ہم نے عربی زبان میں، اور عربی بھی ایسی جو بالکل واضح ہے، کھلی ہوئی ہے، اس لغت میں قرآن اتارا ہے۔ تو وہاں بھی قرآن کا ذکر تھا، اور آگے تو پھر ان کا جواب تھا نا کافروں کا کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کس پہ اترتے ہیں؟ وہ تو جھوٹوں پہ اترتے ہیں، بدکاروں پہ اترتے ہیں، بد کرداروں پہ اترتے ہیں، اور میرا مدنی تو معصوم ہے، پاک ہے، گناہوں سے دور ہے، لہذا شیطان کا کیا تعلق محمد مصطفیٰ کے ساتھ؟
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، یعنی قرآن کا ذکر تھا، اور آخر میں ان کے لیے تحدید تھی کہ اچھا تم نہیں مانتے ہو تو انتظار کرو قیامت کا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا منقلب ينقلبون۔ اللہ نے فرمایا آنے والے وقت میں جان لے گے جو ظلم کر رہے ہیں، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، جو رسالت محمد مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہیں، پتہ لگ جائے گا کہ کہاں جانا ہے اور کہاں پلٹنا ہے، تمہارا وقت آ جائے گا، فکر نہ۔ اب دیکھیں اس صورت کو پڑھیں تو دیکھیں خود سمجھ آ جائے گا کہ قرآن کیسے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ فرمایا طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین، تلک آیات القرآن، یہ آیات قرآن ہیں اور ایسی کتاب کی آیات جو بالکل کھلی ہوئی ہے، اس میں بھی قرآن کا ذکر ہے، یعنی اس سورت کے آخر میں بھی قرآن کا ذکر تھا، اس کے اول میں بھی قرآن کا ذکر ہے۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا تھا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَكِتَابٍ مُبِينٍ۔ تو دیکھیں دونوں صورتیں آپس میں جیسے موتیوں کی لڑی جڑی ہوتی ہے ایسے جڑی ہوئی ہیں، جن میں کسی قسم کا کوئی افتراق نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اب پہلا حرف ہے طاسین، یاد رکھو یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا کیا معنی کہ اللہ نے سورتوں کی ابتدا میں ان حرفوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اچھا کہیں مفرد ہے، کہیں تثنیہ ہے، کہیں ثلاثی ہے، کہیں رباعی ہے، کہیں ایک حرف ہے، جیسے فرمایا قاف والقرآن المجید، اور کہیں فرماتے ہیں صاد، ایک حرف ہے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں دو حرف ہیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، وہاں دو لفظ ہیں، اور کہیں دیکھیں تین لفظ ہیں، الف لام میم، تین الف لام اور میم کر۔ اچھا اس سے زیادہ بھی اللہ نے رباعی ثلاثی بھی ذکر فرمائے، کہیں فرماتی ہیں قاف ہا یا عین صاد، اور کہیں فرماتے ہیں ہا میم عین سین قاف۔ تو یہ حروف مقطعات ہے، یاد رکھیں کہ اس کا جمہور مفسرین کے نزدیک جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، ان کا معنی، ان کی مراد، ان کا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ تو جمہور مفسر کہتے ہیں کہ اللہ کا راز ہے قرآن میں، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانتے ہیں۔ اچھا اب آگے ایک مسئلہ ہے کہ کیا اللہ نے اپنے نبی کو بھی علم دیا ہے حروف مقطعات کا یا نہیں دیا ہے؟ اب دیکھیں نا حروف مقطعات، مثلا الف لام میم طاسین ہا میم، تو یہ حروف مقطعات ہیں، تو کیا اللہ نے اس کا علم حضور پاک کو دیا ہے یا نہیں دیا؟ اب دو قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو تو علم عطا فرمایا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو تو بتلا دیا، لیکن آگے بیان کرنے کا حکم نہیں تھا، اس لیے کہ وہ استدلال پکڑتے ہیں کہ اللہ نے جب قرآن اتارا تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنی زبان کو بھی تکلیف نہ دیں، آپ بالکل سنا کریں جب جبریل پڑھے، ہم قرآن آپ کو پڑھا بھی دیں گے، سینے میں جمع بھی دیں گے، پھر اس کی تفسیر بھی بتلا دیں گے۔ تو کہتے ہیں اللہ نے بتلا دیا، اللہ نے ہر چیز کھول دی، تو معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تو علم عطا فرمایا، لیکن جیسے منافقین کے نام اللہ نے نبی پاک کو تو بتا دیے، یا رسول اللہ تمہاری مجلس میں فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے،
ان سے احتیاط کریں، ان کے نام بھی بتلا دیے تو، لیکن حضور نے کھلا نہیں بیان کیا، صرف حضرت حذیفہ کو خبر دی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ان حروف کے معانی جو ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں بتلائے، اللہ نے اس کو راز رکھا ہے بس۔ کیوں راز رکھا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس میں حکمت کہ اللہ نے اپنے نبی کو جبریل دکھلا دیا، اللہ نے اپنے نبی کو جنت اور دوزخ دکھلا دی، لیلۃ المعراج میں سدرۃ المنتہا دکھلا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ملائکہ کا ازدحام دکھلا دیا، 1,24,000 پیغمبر سے ملا دیا، بیت المعمور دکھلا دیا، جنت میں اللہ نے حضور کو اپنے صحابہ کے گھر دکھلا دیے، جہنم میں جہنمیوں کو عذاب ہونے کا نمونہ دکھلا دیا، تو ساری چیزیں تو اللہ نے آپ کو تقریباً دکھلا دی۔ تو اس لیے اللہ نے بعض چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جو اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتلائی ہے، تاکہ علم غیب بھی تو رہے نا نبی کا، کہ وہ ایمان بالغیب لائیں کہ بغیر دیکھے ہوئے ایمان لائیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ تو اب اللہ نے فرمایا قرآن میں موجود ہے، رات دن پڑھو گے لیکن علم نہیں دیا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حروف کا علم نہیں دیا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اس میں خاموش رہنا چاہیے کہ بھائی اللہ جانتے ہیں۔ اچھا، اب بہت سارے لوگوں نے اس کے تعویلات بھی کی ہیں، بہت سارے مفسرین جنہوں نے جدید دور میں، ہمارے دور میں تفسیریں لکھی ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جی ایسے کلام عرب میں ایسے حروف کا استعمال ہوتا ہے، اور کلام شعراء عرب میں بھی ہمیں ایسے حروف کا استعمال جو ہے وہ ملتا ہے کہ اپنا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی اسی قسم کے حروف ہیں کہ ان کا استعمال عرب کی لغت فصاح میں آیا ہے، کہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ تم نے مجھ پہ لک علی من الایادی کم کم وکم، تو اب یعنی تمہاری مجھ پہ کتنے احسان ہیں، کتنے 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 احسان ہیں، تو ایک ہی لفظ ہے کم کم و کم، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح جیسے کسی کو لکھا گیا کہ یا ایھا القاضی بقم فقم، حالانکہ پہلے کم سے مراد جگہ کا نام ہے، دوسرے کم سے مانا ہے کہ جناب چھٹی کرو، آپ کو ہم نے فارغ کر دیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ایسی مثالیں بنائی ہیں۔ اچھا، بعض علماء نے اس کی ایسی مثالیں بھی بنائی ہیں کہ یہ حروف جو ہیں یہ اللہ کے اسماء اللہ الحسنہ کے اجزاء ہیں، اللہ کے اسماء الحسنہ کے اجزاء ہیں، جیسے مثلا الف لام میم، تو انہوں نے کہا الف سے اللہ ہے، میم سے اللہ کا نام منان ہے، تو اسی طرح انہوں نے تشبیہ دی۔ اچھا، بعد نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے الف لام میم، یعنی الف سے اللہ ہے، لام سے جبریل ہے، اور میم سے محمد الرسول اللہ ہے، یعنی اللہ نے قرآن اترایا، جبریل لایا، اور کس پہ لایا؟ محمد مصطفیٰ پہ لایا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ ترجمے بھی کیے ہیں اس قسم کے۔ اچھا، اور لوگ ایسی باتیں سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بڑا عالم ہے، دیکھو نا ایسا مسئلہ حل کر دیا جو کسی نے حل نہیں کیا، کہ بھی الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے جبریل ہے، اور میم سے محمد مصطفیٰ ہے۔ تو جب نام سنتے ہیں نا جی، تو اس لیے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا بے سے جو ہے بہاؤہ، سین سے جو ہے ثناؤہ، میم سے جو ہے ملکہ، تو ایسی باتیں سن کے عام عوام جو ہوتے ہیں نا بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑا عالم ہے، بڑا مفسر ہے، ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو آج تک کسی مفسر نے نہیں بتائی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ سب سے بڑا جہل ہے، جس کو اللہ کے نبی اور صحابہ نے بتلائے، تم لوگوں کی باتوں کو نقل کرو تو غلط بات ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے قرآن کی تفسیر میں بھی۔ اچھا، نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا؟ کہ تم نے بنایا نا الف سے اللہ، لام سے جبریل، اور میم سے محمد،
اچھا شیعہ حضرات تھے وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ انہوں نے کہا جناب دیکھا ہمارا تو مسئلہ قرآن میں کھڑا ہے، کاف سے کربلا ہے، کاف ہا یا عین صاد، نے کہا کاف سے کربلا ہے اور ہا اور یا سے ہلاکت یزید ہے اور عین سے عطش حسین ہے اور صاد سے صبر حسین ہے. انہوں نے بھی مسئلہ نکال دیا. تو اگر تم جھوٹ نہ بولتے تو وہ کیوں کرتے؟ اگر تم یہ غلط قول کا سہارا نہ لیتے تو کسی غلط فرقے کو بھی تو جرأت نہ ہوتی نا. دیکھو نا اب اگر تم نے وہ ایک دفعہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، فرمانے لگے دوستوں میں بیٹھے تھے علماء طلباء مجلس کی، فرمانے لگے بھی دنیا میں قادیانیت کا فتنہ اتنا زور پکڑتا جا رہا ہے کہ اب تو فقیر کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب کلمہ پڑھائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ساتھ ہی پڑھائیں گے لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں. فرمایا تاکہ ان کے دماغوں میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، تو ساتھ ہی ہم یاد کروائے. لیکن فرمایا کہ بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں علماء اسلام جو ہیں وہ میرے اوپر فتویٰ نہ لگا دیں گے، دیکھو بخاری صاحب نے تو اللہ کے نبی کے کلمے کو خود بڑھا دیا آگے. تو اس ڈر سے میں کہتا نہیں ہوں ورنہ میرا دل بڑا کرتا ہے. تو مظفر شمسی ہوتے تھے، شیعہ کا ایک بڑا لیڈر تھا، مظفر علی شمسی اس کا نام تھا، وہ بھی مر گیا. وہ ان کا بڑا بائے کا آدمی تھا، یعنی بڑا نامور لیڈر تھا شیعہ حضرات کا، اور ختم نبوت کے مسئلے پہ وہ شاہ جی کے ساتھ تھا. ویسے شاہ جی کا دیوانہ تھا، دوستی تھی بڑی، اور اس نے ختم نبوت کے مسئلے پہ جیلیں بھی کاٹی، قربانیاں بھی دی ہیں، اس کی قربانیاں ہیں ختم نبوت کے مسئلے پہ. جیلوں میں گیا، اس پہ تشدد ہوا، تکلیفیں اس نے برداشت کی، لیکن حضور کی ختم نبوت کے عقیدے پہ جمع رہا پہاڑ کی طرح. اچھا وہ بھی اتفاق سے مجلس میں بیٹھا تھا، تو وہ کہنے لگا شاہ جی چھڈو تسی کیا خام خواہ کی پریشانی کرتے، تھوڑے سنیاں کو یہ کم نہیں ہونا. کہنے لگا شاہ جی یعنی آپ کے سنی یہ کام نہیں کر سکتے، یہ بھی آپ ہمارے ذمہ لگائیں. شاہ جی نے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم نے اگر کلمہ بڑھا دیا علی ولی اللہ وسیع اور رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل ایک ٹکڑا اور سے، پہلے بھی تو ہم نے بڑھایا ہوا ہے نا، تو اگر ہم نے پہلے اتنا جوڑ لگایا ہے تو ایک جوڑا اور لگا دیں گے. ہم لگا سکتے ہیں، تمہارے نہیں لگاتے اہل سنت. وہ بڑے پابند ہیں کہ حضور نے نہیں کہا تو ہم کیسے کہیں، جو لفظ حضور کی زبان سے نہیں نکلا ہے تو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم بڑھائیں. تمہارے نہیں بڑھائیں گے، ہمارے ذمہ ڈال دو. اور اسی طرح ایک دفعہ اس کا مناظرہ ہو رہا تھا تو کوئی بریلوی عالم تھا مقابلے میں، تو بات جب چل نکلی اس نے کہا خدا کے بندو تم نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام آدھے گھنٹے کا بڑھا لیا ہے، ہم نے اگر 3 کلمے بڑھا دیے اذان میں تو کیا ہو گیا؟ تم اگر نہ بڑھاتے تو ہم بھی تو نہ بڑھاتے. اصل مشکل تو یہ ہے کہ جب تم دین کو چھوڑ دیتے ہو تو پھر ہم پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد کیوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ نہیں رسوائیاں ہوتی. تو اب اگر حضرت بلال کی اذان میں ہم نے ٹکڑا لگا دیا ہے تو ان کو بھی تو پھر حق ہے کہ وہ ٹکڑا لگائیں، ورنہ حضرت بلال سے بڑا عاشق کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے بڑا عاشق کون ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ خلفائے راشدین یا اہل بیت رسول سے بڑا عاشق کون ہے؟ اگر انہوں نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھے، اذان کے بعد صلاۃ و سلام نہیں پڑھے، جمعہ کی نماز کے بعد مسجدوں میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھے، تم یہ دعویٰ کرو کہ محبت کی بات ہے تو کیا تمہاری محبت ان سے بڑھ گئی ہے؟ یہ محبت نہیں، یہ بدعت ہے. اسی کا نام احداث فی الدین ہے کہ دین میں ایک ایسی چیز پیدا کرو جس کا ثبوت قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، صحابہ میں بھی نہ ہو، اور تم ایک نئی بات پیدا کرو، اسی کا نام ہے بدعت. اور حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا مقام جہنم ہے.
یہ تھوڑا ہوتا ہے وہ جی اگر ہم کرتے ہیں تو محبت ہے، احترام ہے، تو ان کے دلوں میں احترام نہیں تھا، صحابہ کے دلوں میں محبت نہیں تھی، اہل بیت کے دلوں میں محبت نہیں تھی. صحابہ تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ایک مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے نماز سے پہلے. ہم گھر میں ماں آ جا، انہوں نے کہا جی اللہ کا ذکر کریں. ہم گھر میں چلو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتا. ماں کانا ہاکدہ علی زمان رسول اللہ ہے، ہم نے حضور کے زمانے میں یہ بات نہیں دیکھی ہے، یہ کہاں سے شروع ہو گئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کو قرآن رہنے دو. اگر اس کے معنی بیان کرنے ضروری ہوتے تو لبینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خود بیان فرما دیتے کہ طاسین کا یہ معنی ہے، حامیم کا یہ معنی ہے، الف لام میم کا یہ معنی ہے، اور صاد کا یہ معنی ہے، کاف کا یہ معنی ہے. جب میرے محبوب نے بیان نہیں کیا تو ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم قرآن میں اپنی طرف سے کوئی بات ملائیں. تو اس لیے ہمیں بھی اسی بات پہ رہنا ہوگا کہ یہ وہ حروف ہیں، مقطعات ہیں، اور طاسین تلک آیات القرآن. یاد رکھو کبھی دل کا لیکن مراد ہوتا ہے ہاذا، یعنی یہ جو ہم آپ پہ اتار رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات ہیں قرآن کی. وَكِتَابٍ مُبِينٍ، مبین مانا بین، واضح کھلی ہوئی جس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور قرآن کیا ہے فرمایا ہدی وبشری. قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، قرآن جو ہے وہ خوشخبری ہے، قرآن جو ہے وہ بشارت ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں. اسی لیے اللہ کے قرآن کو جب جنوں نے سنا تھا تو کیا کہا تھا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. کہ آج ہم نے قرآن سنا ہے جو عجیب کلام ہے اور ہدایت کرتا ہے رشد کی طرف، غوایت سے بچانے والا ہے. تو قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. اس لیے آپ پہلی سورت پہ اب دیکھیں کیسے جڑتی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. وہی بات اللہ پاک سورۃ نمل میں فرما رہے ہیں. قرآن کیا ہے؟ فرمایا ہدی وبشری للمؤمنین. اور مومن کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ. عبادت بدریہ میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز. اور سارے قرآن میں دیکھو اللہ نے کسی جگہ نہیں فرمایا جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ. قائم کرنے کا کیا معنی؟ کہ نماز کی شروع تو ارکان کے ساتھ اس کے اوقات معینہ میں ادا کرنے کا نماز کی اقامت ہے. یہ نہیں کہ ٹکرے مارو، یہ نہیں کہ بیٹھے رہو، سورج پیلا ہونے لگے تو عصر پڑھ لو، سورج نکلنے لگے تو فجر پڑھ لو، اور جب پڑھو تو اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نماز نہیں ہوتی ہے. نماز کا معنی اقامت ہے. اداؤہا بشروطہا و ارکانہا، کہ نماز کے جتنے ارکان ہیں وہ پورے کریں، نماز کے جتنے فرائض ہیں پورے کریں، جتنے واجبات ہیں پورے کریں، جتنے سنن ہیں پورے کریں، اور ایسے نماز پڑھے. گویا یہ اس کی آخری نماز ہے. خدا جانے پھر نصیب ہوگی کہ نماز نصیب نہیں ہوگی. الذین یقیمون الصلاۃ ومما
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اور عبادت مالیہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، یعنی جو صاحب نصاب ہیں، جو غنی ہیں، جن کو اللہ نے دولت دی ہے. فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. یہاں یاد رکھیں کہ جملہ وہ مبتدا خبر اسمیہ ہے، لیکن ہم دو دفعہ ذکر کیا گیا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ، ورنہ کہہ دیتے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ یوقنون، تاکہ مزید پکا ہو جائے ان کا یہ ایمان دائمی ہے. جملہ اسمیہ جو ہے تدل علی الثبات والاستمرار والدوام، وہ ہمیشہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے. اس لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت پہ صرف ایمان نہیں بلکہ یقین ہے، گویا آخرت ان کے سامنے کھڑی ہے. کیونکہ ایک درجہ ہوتا ہے علم کا اور ایک درجہ ہوتا ہے علم الیقین اور ایک درجہ ہوتا ہے عین الیقین کے درجات کیوں آپ نے سنا تھا کہ کعبہ شریف اب آنکھوں سے دیکھ لیا تو مشاہدہ الگ چیز ہے نا. المشاہدۃ المعاینۃ لیست الخبر. ایک ہے خبر سننا، ایک ہے آنکھوں سے دیکھنا، کہ اب تم نے کعبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو اب تمہارا علم کتنا ترقی. اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتی، میرا اللہ آپ مجھے دکھلائیں بتلائیں کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اولم تؤمن قال بلا، کہ یا اللہ میرا ایمان ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیفیت کیا ہوگی جب کہ احیاء موتا ہوگا. تو اسی لیے اللہ فرمائے ان کا صرف آخرت کو مانتے نہیں یقین کرتے ہیں، آخرت پر یقین ہے ان کا. اور اس کے بعد پھر یہ ایمان والوں کی صفت ہے. اور قرآن کا یہ قاعدہ ہے جہاں ایمان والوں کا ذکر ہو وہاں کافروں کا بھی ہوگا، جہاں شہداء کا ہوگا وہاں اشقیاء کا بھی ہوگا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. اللہ نے فرمایا اور جن لوگوں کا ایمان آخرت پہ نہیں ہے ان کے لیے ہم نے ان کے عمل جو ہیں ان کی نظروں میں مزین کر دیے ہیں، وہ اسی میں اوندھے گرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں. اولئک الذین لهم سوء العذاب. اور یہی کافر لوگ ہیں، یہی منکر قیامت ہیں، یہی منکرین معاد ہیں، ان کے لیے بڑا برا عذاب ہے. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. اور یہی لوگ ہیں جو آخرت میں گھاٹے والے ہوں گے کہ اصل بھی برباد ہے، نفع بھی برباد، اب جہنم کے سوا کچھ نہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ. اور میرا مدنی آپ کو جو قرآن ملا ہے کس نے دیا ہے؟ وہاں کیا کہا تھا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین. اور کہیں فرمایا تنزیل من حکیم حمید. اور یہاں فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. میرا مدنی آپ پر جو ہم نے قرآن بھیجا ہے، یہ قرآن بھیجنے والی ذات کون ہے؟ جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، حکمت والے بھی ہیں. اور اللہ لَتُلَقَّى بعض علماء نے فرمایا لَتَأْخُذ، آپ لیتے ہیں قرآن، اور بعد نے فرمایا مانا ایک ہی اللہ بھیجیں یا لیں. تو تلقا آدم، جیسے آدم نے اللہ سے وہ کلمات سیکھے، میرے مدینے قرآن کو اللہ پاک سے حکیم و علیم سے لیا اور پوری امت کو سنا دیا ہے. اللہ حکیم ہے، اللہ پاک نے جتنے احکام بھیجے ہیں، اوامر ہیں یا نواہی ہیں، اس میں اس کی حکمتیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی علیم، جتنے دنیا میں امور ہیں ان سب کے جاننے والے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی قرآن کے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے جی کہ نزول عیسیٰ کے بارے میں اور مہدی کے بارے میں پورے قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں ہے. تو جو چیز قرآن میں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس پر آپ کا ایمان نہیں ہے. پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے اس پر آپ کا ایمان بھی نہیں.
قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عشاء کی 4 رکعت پڑھو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وتر میں دعائے قنوت پڑھو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب مسح کرو تو ہاتھ آگے سے پیچھے اور پیچھے سے پھر آگے لے آؤ؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ مجھے یہ دکھلا دیں تو میں عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کو دکھلا دیتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ آدمی نام قرآن کرے اور انکار کرے حدیث محمد مصطفیٰ۔ اسی لیے اللہ نے صرف سارے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ اطیع اللہ، صرف میری اطاعت کر، فرمایا اطیع الرسول، اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا جو میں کہوں، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں میرا محمد مدنی دے وہ پکڑو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح فرمایا ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ میرا محبوب اس وقت تک نہیں بولتا ہے جب میں اس پہ وحی نہ کروں۔ کبھی وحی جلی ہوتا ہے، کبھی وحی خفی ہوتا ہے، کبھی لفظ و معانی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کبھی اللہ اس مضمون کو دل میں ڈال دیتے ہیں اور الفاظ محمد مصطفیٰ کے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ کے قرآن میں یہ موجود ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جو یہودی کہتے ہیں قتل کر دیا گیا، پھانسی دے دیا گیا، فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو پھانسی دی گئی نہ قتل کیا گیا۔ اللہ نے ان کو ایک شبہ میں ڈال دیا کہ عیسیٰ کا ہم شکل پیدا کر دیا، اس کو پھانسی پہ چڑھا کے خوش ہو گئے کہ عیسیٰ پھانسی پہ چڑھ گیا۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ کو تو ہم نے اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، وہ تو آسمانوں میں زندہ بیٹھے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ جانے کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، آسمانوں پہ اٹھائے جانے کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ایک حدیث نہیں، احادیث متواترہ ہیں جس کو علماء نے کتابوں کی شکل میں جمع کیا ہے۔ حضرت کشمیری محدث رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ کتاب جمع کر دی، التصریح بما تواتر بنزول المسیح، کہ حضرت عیسیٰ کے اترنے کے بارے میں جو احادیث متواتر ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ اور حضور پاک نے اتنی بڑی نشاندہی کی، صرف یہ نہیں فرمایا عیسیٰ اتریں گے بلکہ فرمایا اتریں گے اور جگہ بھی بتا دی کہ لینزلن عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، کہ وہ دمشق میں اتریں گے اور فلاں مسجد میں اتریں گے اور اس کے مینارہ سفید پہ اتریں گے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس وقت میری امت کا امام مہدی جو ہے وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، اذان ہو چکی ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی جب عیسیٰ اتریں گے۔ اور پھر حضور نے نقشہ کھینچا کہ جب اتریں گے واضعاً یداہ علی ملکین، دونوں ہاتھ آپ نے فرشتوں کے کندھے پہ رکھے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا کہ یقطر من شعرہ ماء، آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، ایسے معلوم ہوگا کہ ابھی ابھی جنت سے غسل فرما کے آ رہے ہیں کہ پانی بھی ٹپک رہا ہے۔ اور جب وہ مصلی کے قریب آئیں گے تو امام ہٹنے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اللہ رسل کا کھڑے رہو مصلی پہ، تم نماز پڑھاؤ، میں پہلی نماز تمہارے پیچھے پڑھوں گا تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ اس وقت میں محمد مصطفیٰ کا امتی بن کے آیا ہوں، نبی بن کے نہیں آیا ہوں۔ اور پھر حضور نے آگے بھی فرمایا، اتنے پہ بھی بس نہیں ہے، آپ نے فرمایا انہو یقتل الدجال، دجال کو بھی عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا یکسر الصلیب،
صلیب کی قوت کو بھی حضرت عیسیٰ مٹائیں گے، یعنی یہودیت نصرانیت ختم. اور فرمایا یضع الجزیہ، جزیہ بھی ختم. فرمایا کہ ختم یا اسلام یا تلوار. اب یہ رعایت بھی نہیں ہے کہ تم جزیہ دو تو بیٹھے رہو. نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور فرمایا یملأ الارض عدلا وقسطا، پوری دنیا کی پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اور اس کے بعد یہ بھی نہیں، پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ انہو یعیش، اور یہ بھی فرمایا تزوج، عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے. اور یہ بھی فرمایا انہو یموت ویدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ، کہ جب ان پہ موت آئے گی تو حضور کے روضے میں دفن ہوں گے. اتنی وضاحت کے بعد اگر آپ کا ایمان نہیں تو اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں کہ اللہ ہدایت دے اور اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی بات عطا فرمائے. بخاری مسلم میں جو روایات ہیں اگر وہ بھی ابن شہاب زہری کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں تو پھر تو کوئی حدیث کی کتاب بچے گی بھی نہیں. آپ کے نزدیک بخاری مسلم بھی ختم ہو گئی تو انکار حدیث اس سے بڑا کیا ہوگا. اور یاد رکھو کہ حدیث کا انکار دراصل قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن کو کون سمجھے گا جب تک حضور نہیں سمجھائیں گے. کہتا ہے کہ میرے پاس جو چھوٹا سا پرس ہے اس میں اللہ کے نام کا کاغذ ہے. بہرحال حمام میں نہ لے جایا کریں، اللہ کے نام یا قرآن کو ساتھ نہ لے جایا کریں. حضرت مولانا خان محمد صاحب مدذلہ تو ہمارے شیخ ہیں، بلکہ شیخ المشائخ ہیں. اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ سے نوازے اور اللہ تبارک و تعالی ان پہ خصوصی رحم فرما کے صحت عطا فرمائے. ایسے لوگ بڑے غنیمت ہوتے ہیں اور صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جن سے پورے عالم کی اصلاح ہوتی ہے الحمدللہ. جو حدیث بیان کیا ہے کس کے بارے میں؟ سلام کے بارے میں، یعنی حضور پہ سلام پڑھنے کے بارے میں. کرامیہ معتزلہ منکر ہیں، مسلمان تو کوئی بھی منکر نہیں. کرامیہ ایک فرقہ ہے معتزلہ، وہ منکر ہیں. اچھا، السلام علیکم دار قوم مومنین، یہ بھی ضعیف حدیث ہے. اچھا، یہ بھی ضعیف ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، کہ شہید کو مردہ نہ کہو، یہ بھی ضعیف ہے آیت. شہید زندہ ہوتا ہے، نبی مردہ ہوتا ہے. یعنی جو شہید جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے شہید بن سکتا ہے. شہید کا درجہ زیادہ بلند ہے یا نبی کا درجہ زیادہ بلند ہے؟ یہ اچھا اللہ کا انصاف ہے کہ شہیدوں کو زندہ رکھے، نبیوں کو مردہ رکھے. نہ تمہیں نبی کو مارنے سے کیا دلچسپی ہے. اپنے ایمان کو ختم نہ کرو. یہ صرف فرقہ کرامیہ کا عقیدہ ہے، معتزلہ کا. ورنہ پوری امت مصطفیٰ متفق ہے کہ انبیاء احیاء ہیں اپنی قبروں میں. اور اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں معراج کی رات جب جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قائم یصلی فی قبرہ، کھڑے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ ہدایت دے. بس اب کیا کر سکتے ہیں ابھی. عمرہ کرنے کی نیت سے پہلے 2 رکعت پڑھنا نفل ہے، پڑھ لو اچھی بات ہے، نہ پڑھو کوئی بات نہیں. اس کے پڑھے بغیر بھی آپ نیت کر سکتے. اچھا، آپ نے کسی جگہ جا کے اچھا میقات پہ نماز پڑھنی تھی، فرض نماز، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، نماز پڑھ کے سلام پھر لبیک اللہم لبیک، وہ بھی کافی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ 2 رکعت الگ پڑھو. لیکن اگر پڑھ لو تو اچھی بات ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ جی ہم میقات پہ پہنچے مثلا عصر کے بعد، اب عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے، نہ پڑھو، بس لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جاؤ، کوئی ضروری نہیں. ابھی آپ نے زمین پہ جانا ہے سجدے میں، یہ پتہ نہیں لگا آپ کو کہ کیا پہلے لگے گا. ایسے بس بلا وجہ پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے.
کہتے ہیں جی کہ جب نماز جنازہ ہو رہی ہے اکثر پاکستانی حضرات سنت و نفل میں مشغول ہوتے ہیں. بھی اگر پہلے انہوں نے سنت پڑھنی شروع کر دی ہے پڑھتے رہیں، کوئی منع نہیں. باقی لوگ جو جنازہ پڑھ رہے ہیں فرض کفایہ ہے، ادا ہو گیا. ہاں اگر سنت و نفل شروع نہیں کی اور جنازہ کھڑا، اگر پہلے جنازہ پڑھو پھر سنت و نفل پڑھو. مؤلفۃ قلوبہم، دلداری مقصود ہے. کیا مانا؟ جو لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے کہ جیسے مکے کے سردار مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد، تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو تھوڑی عزت دیں، ان کے ساتھ مہربانی کریں. تو حضور نے اموال غنیمت میں سے 100 اونٹ ان کو دیا تاکہ ان کا اسلام کی طرف اور رجحان آئے کہ اسلام ہمیں عزت دیتا ہے، اسلام ہماری عزت کو گرا نہیں رہا ہے. یہ معنی ہوتا ہے تالیف قلب، کسی کے دل کو نرم کرنا، یعنی دلداری کرنا. میرا بیٹا 20 سال کی عمر ہے، 1 سال سے غائب ہے. اللہ آپ کی مشکل حل کرے اور اللہ کرے خیریت کے ساتھ آپ کا بیٹا اپنے گھر میں پہنچ جائے. تو بہرحال والدین سے اور اس کے بیوی بچوں سے بڑی دعا کسی کی نہیں ہو سکتی. سب سے دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے. تو جو دعا والدین کے دل سے نکلے گی کسی دوسرے کے دل سے کہاں نکل سکتی؟ بہرحال ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک کرے وہ خیریت کے ساتھ آ جائے اور آپ کی مصیبت حل ہو. اللہ سب کے بچوں کو خیر کے ساتھ اپنے گھروں میں لائیں. کافر رشتہ داروں کے گھر جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جا سکتے؟ اللہ کے بندے حالات دیکھا کرو. مثلاً اب کافی لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے، ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، لازمی بات ہے وہ آئیں گے جائیں گے. باقی اصول یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ کافروں سے تعلقات نہ بڑھائیں. ایک ہے مجبوری ہے، رشتہ داری ہے، اب آدمی کیا کرے، اس میں حل کیا ہے؟ اچھا پھر جاؤ گے تو ان کو دین اسلام کی دعوت دینے کا بھی تمہیں موقع ملے گا. اگر جانا ہی چھوڑ دو تو ان کو کون دعوت دے گا؟ آپ جائیں، ان کو ملیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اسلام کے بارے میں بات کریں، سمجھائیں. احرام کی حالت میں انڈر ویئر پہننا جائز ہے، نہیں پینٹ پہنا کریں. یعنی کوئی انگریزی چیز عمرے میں بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہے وہ تو ایسا کریں کہ بھی نیچے پینٹ ہو اوپر چادر یا نکر پہن لیں. کیا خیال؟ اللہ کے بندے جب سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے تو انڈر ویئر سلا ہوا نہیں ہوتا. ایک موٹی سی بات ہے کہ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے. ہو یا قمیض ہو یا شلوار ہو یا جو بھی بلا ہو ٹخنوں سے نیچے نہ آئے. افضل تو یہ ہے کہ آپ کی نصف پنڈلی پہ ہو. اگر آپ اور زیادہ نیچے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹخنوں سے اوپر رہے، ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، ورنہ اس کے لیے وعید ہے. اور یہ حکم یہ نہیں کہ پجامے کے لیے ہے، شلوار کے لیے نہیں ہے، یہ ہر بلا کے لیے ہے. لیکن ہمارے اندر ایسا بگاڑ آ گیا ہے کہ اب عورتوں کی شلواریں، پجامے، سکرٹیں اونچی جا رہی ہیں، مردوں کے نیچے آ رہی ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے اور کیا ہے. اچھا آج کل بتائیں آپ کو نیا فیشن جو ہے نا، عورتوں کے جو نئے سوٹ سلائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی شلوار. مولوی اونچی پہنتے تھے نا، تو اس لیے عورتوں کے سوٹ کا نام بھی انہوں نے مولوی رکھا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے کہا چلو کسی حال میں مولوی گلے پڑا ہوا ہے، چھوڑتا نہیں ہے مولوی. یہ کہاں چھوڑے جی، مرتے کو بھی نہیں چھوڑتا، قبر پر بھی نہیں چھوڑتا. بیوی سے کہا کہ تم فلاں بھائی سے بات کرو گے تو 3 طلاق ہو جائے گا. حنفی مسلک میں تو بات کرے گا تو ہو جائے گا. باقی جان چھڑانے بچنے کا ایک حل ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ قسم ہے. تم ایسا کرو کہ عربی میں لکھ کر دارالافتاء سے رجوع کرو، شاید اللہ کرے تمہاری مشکل حل ہو جائے. ایک آدمی نے عمرے کے تمام ارکان پورے کیے، صفا مروہ سے پہلے سر منڈوا لیا، تو اور کون سے تمام ارکان تم نے پورے کیے؟ ہوتا
ہوتا تو اس میں طواف اور صفا ہے، صفا تو تم نے کیا نہیں، تو تمام ارکان کہاں سے پورے کر دیے؟ ایک بکری دم ادا فرمائے، انشاءاللہ آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ اچھا کہتے غلطی کا احساس ہو گیا، پھر میں نے سارے ارکان پورے کیے، تو جب سر پہلے مڈا دیا پھر لاکھ پورے کرتے رہو، دم تو پڑ گئی۔ میرے بھائی اور بہنوں کے اللہ ہر مسلمان کے رزق میں برکت دے، اپنے خزانہ غیب سے رزق دے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہمارے گھروں میں معاشی پریشانی ہے میرا بھائی، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب ہمارے گناہ ہوتے ہیں تو کبھی اللہ رزق تنگ کر دیتے ہیں، کبھی بیماری بھیج دیتے ہیں، کبھی عذاب بھیج دیتے ہیں، کبھی زلزلے بھیج دیتے ہیں، کبھی مقدمے ہو گئے، پریشانیاں ہو گئیں، تو یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ما نزل بلاء الا بذنب، حضور نے فرمایا تم پہ کوئی پریشانی نہیں آتی مگر تمہارا گناہ ہوتا ہے۔ وما رفعت الا بتوبۃ، اور وہ بلا ٹلتی نہیں ما سوا توبہ کے۔ آپ استغفار کریں، توبہ کریں، سارے گھر والے استغفار پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں برکت ہو جائے گی۔ حضرات جو مکے میں رہتے ہیں حج کے لیے احرام گھر سے باندھیں گے، لیکن عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ جائیں گے یا جیرانہ جائیں گے، اور عمرہ کرنے کے بعد افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائیں۔ اگر اس طرح نہ پھروائیں تو سارے سر کے جتنے بال ہیں 1/4 حصہ بال کٹ جائیں۔ کہتے ہیں سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا بسل کھا کے بھی مسجد میں نہ آؤ، تم سگریٹ پی کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ بعض نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت مٹاتے ہیں، بہت بڑا عذاب ہے، قیامت والے دن ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ یہ بری عادت کا شکار تھا۔ توبہ کریں اور بچنے کی کوشش کریں۔ کہتے جی کہ انڈیا میں ہمارا لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کے لیے آپ کوئی نام تجویز کریں۔ میرا بھائی مسلمانوں کے لیے نام کی کیا پریشانی ہے؟ پیغمبروں کے نام موجود ہیں، صحابہ کے موجود ہیں، خلفائے راشدین کے موجود ہیں، جو چاہو رکھ لو۔ کہتے جی کہ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنا دے، قرۃ عین بنا دے، برے افعال اعمال اصحاب سے بچا دے۔ سرکار دو عالم کے روضہ مبارک پہ جب جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور آگے پیچھے یا دور بیٹھ کے درود پڑھا کریں، اور افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں آپ۔ کہتے ہیں میں ہر بندے کی عزت کرتا ہوں لیکن میری عزت کوئی نہیں کرتا، کوئی گڑبڑ ہے ضرور ہے۔ آخر ساری دنیا تو پاگل نہیں نا، اس کا معنی ہے کہ میں ہی پاگل ہوں، ورنہ میں ٹھیک ہوتا تو ساری دنیا ٹھیک ہوتی۔ تم عزت کرتے ہوگے دکھاوے کی، دکھانے کے لیے، اخلاص نہیں ہوگا۔ تم خلوص سے عزت کرو تو اللہ ضرور بدلہ دیتے ہیں۔ کہ جانور کو پالو وہ بھی پیچھے آ جاتا ہے تو بندہ کیسے نہیں آئے گا؟ دیکھو نا، لوگوں نے بکریاں پالی ہوتی ہیں، طوطے پالے ہوتے ہیں، کتے پالے ہوتے ہیں، وہ جہاں مالک جائے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنا تو جانوروں میں بھی انس ہو جاتا ہے، تمہارے ساتھ بندوں میں انس کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے، تو تم اپنی اصلاح کرو، لوگوں کو چھوڑو۔ اگر وضو کی حالت میں آدمی سو جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرے۔ اگر نماز جنازہ کی دعا نہ آئے، جو آتا ہے وہی پڑھتے رہو، باقی یاد بھی کرو۔ امام کے پیچھے 4 رکعت فرض میں سے پہلی 2 رکعت چلی گئیں، تو اب جب میں کھڑا ہوں گا تو اب کھڑے ہوں گے تو گویا آپ کی وہی پہلی 2 رکعت چلی گئی ہیں نا، آپ فاتحہ بھی پڑھیں، سورت بھی پڑھیں۔ گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے، ہاں نفلی عبادت، فرضی عبادت مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ کریں۔ جمعہ نماز سفر میں معاف ہے، لیکن اگر سفر میں آپ جا رہے ہیں اور آگے جمعہ ہے تو بالکل پڑھیں۔
معنی یہ ہے کہ آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن ہم ایسی جگہ پہنچ گئے، اللہ کی شان ہے کہ وہاں جمعہ کا وقت ہو گیا، مسجد ہے، جمعہ ہے، جماعت ہے، مل جائے پڑھے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کے کچھ شاگرد ہیں جو حج کے موسم میں سنتیں نہیں پڑھتے، کیا آپ ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں؟ آپ اپنی سنتیں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو تمہیں کیسے پتا ہے؟ تم خود سنتیں نہیں پڑھتے، لکھتے رہتے یہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، کیا مطلب ہے؟ تم اپنا فکر کرو، ان کو فکر چھوڑ، 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 فکر چھوڑ،